الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 34ویں آیت، آیت نمبر 34 ہے. پروردگار فرماتا ہے ذریتاً، وہ اولاد ہیں، بعضها من بعض، یہ دوسرے سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی مریم کے والد حضرت عمران کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو چن لیا اور ان کی اولاد کو بھی چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آل ابراہیم، آل ابراہیم میں کئی انبیاء پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے حضور پیدا ہوئے. تو ان نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے ذریتاً، یہ نیک باپوں اور نیک داداؤں کے بچے ہیں. بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی باپ نیک بیٹا نیک، اس بیٹے کا بیٹا نیک تو پوتا نیک ہوا. تو اس طریقے سے بعض خاندانوں کو ہم نے یہ شرف عطا کیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بعض ایسے خاندان ہیں کہ پیڑھی کے پیڑھی علماء اور حفاظ ہیں. کوئی حافظ عالم ہے تو ان کے باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم. تو یہ ایک شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. ایسا شرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، تمام کی فریادوں کو وہ سنتا ہے. پروردگار عالم کے سننے کی سماعت، سماعت کا معنی ہیئرنگ یعنی سننا، اس کی تفہیم کرتے ہوئے یا اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہمارے عالموں نے یہ سمجھایا ہے کہ چونٹی کی جو آہٹ ہے، چونٹی جب چلتی ہے تو کیا آواز آئے گی؟ چونٹی کی آہٹ کی آواز کو بھی پروردگار سنتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چلے، اسے بھی ہمارا پروردگار دیکھتا ہے. تو یہ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا. علیم، جانتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. تمہارے دل میں جو بھی خیال آئے پروردگار جانتا ہے.
اور خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ یہ خیال تمہارے دل میں آئے گا، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب ہمیشہ سے وہ علم والا ہے۔ ہمارا علم حادث ہے، ہمارا علم پیدا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس چیز سے بے خبر رہتے ہیں، پہلے بے خبر رہتے ہیں۔ جب باخبر ہوتے ہیں تب کہتے ہیں میں نے جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بے خبر تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ تعالیٰ کبھی بے خبر تھا ہی نہیں، کیونکہ بے خبر رہنا نقص ہے، کمی ہے، خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ پہلے بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، ہمیشہ جانتا رہے گا۔ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارا علم بڑھتا ہے، کیونکہ گھٹا ہوا ہے بڑھ جاتا۔ اللہ کا علم گھٹا ہوا ہی نہیں تو بڑھے گا کیسے؟ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کم تھا بعد بڑھ گیا، اس کا علم تو ثابت ہے۔ تو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے۔ عمران کون ہے؟ بی بی مریم کے والد کا نام ہے عمران۔ تو عمران کی بیوی، عمران کی اہلیہ کون؟ بی بی مریم کی ماں، اور ان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، تفسیروں میں ہے کہ ان کا نام حنا، بی بی حنا۔ تو بی بی حنا نے کہا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا ربی، میرے پروردگار، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے منت مان لی۔ نذر، نون زال را، نذر، نذر کا معنی ہے منت مان لینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کسی عبادت کو جو اللہ نے واجب نہیں کی ہم اپنی طرف سے واجب کر لیتے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہو جائے، اگر مجھے لڑکا پیدا ہو جائے تو میں لگاتار 40 روزے رکھوں گا، ایسے ہم نے منت مان لی۔ یہ 40 روزے ہم پر واجب نہیں تھے، واجب نہیں تھے۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو یہ جو منت ہم نے مانی ہے اسے پورا کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو نذر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفوا بالنذور، اوفوا بالنذور، تمہاری نظروں کو پوری کرو۔ تو نظر، نون غیر نظر کا معنی ہے آنکھ کی نظر، یہ نون زال را، نون زال رے یا نون زال را، اس کا معنی ہے منت مان لینا۔ اور نظر کا دوسرا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے۔ مولانا کو نظر پیش کیجئے کا مطلب تحفہ دیجئے، تو نظر سے نذرانے کا لفظ بن گیا ہے، نذرانہ۔ تو چلیے، یہاں پر جو نظر ہے وہ نظر شرعی ہے، نظر لغوی نہیں ہے۔ یہ نظر غیر اللہ کے لیے ناجائز، صرف اللہ کے لیے جائز، عبادت کی منت مان لینا۔ تو بی بی حنا نے، یعنی بی بی مریم کی والدہ، بی بی مریم کی امی جان، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میرے پروردگار انی نذرت لک، میں منت مان چکی ہوں تیرے لیے۔ تیرے لیے کا مطلب کیا؟ تجھے راضی کرنے کے لیے، یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے بندے تیرے لیے میں نے زمین کو پیدا کیا، کا مطلب تیرے فائدے کے لیے، مگر اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے فائدے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی فائدے کا محتاج نہیں۔ فائدہ کسی چیز میں ہے تو آپ اس چیز کے محتاج بن گئے،
تنخواہ ملتی ہے، یہ فائدہ ہے، تو تنخواہ کے آپ محتاج ہیں. روٹی مل گئی، یہ فائدہ ہے، روٹی کے آپ محتاج ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کوئی چیز فائدہ دینے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج بن جائے گا، اور جو محتاج بن جائے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ سب عقائد کی باتیں، علمی باتیں ہیں، باریک باتیں، مگر ان باتوں کو میں آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرا تاکہ دقت نہ ہو. تو یہاں پر جو نظر بی بی مریم کی ماں نے مان لی ہے وہ نظر شرعی ہے. تو میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، میں نے تیرے لیے منت مان لی ہے. ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، کیونکہ وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. بی بی حنا اس وقت حمل سے تھی. کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی میں نظر مانتی ہوں. محررن ہر ذمہ داری سے اسے آزاد بنا کر. محرر کا معنی آزاد کیا گیا. محرر کا معنی کیا ہے؟ آزاد کیا گیا، یعنی فری. یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے پروردگار، میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، یہ میں منت مانتی ہوں. اسے کوئی ذمہ داری نہیں دوں گی، سالن لانے کی ذمہ داری نہیں دوں گی، گھر صاف کرنے کی ذمہ داری نہیں دوں گی، کپڑے دھونے کی ذمہ داری نہیں دوں گی، کوئی ذمہ داری نہیں دوں گی. بس میرے بچے کو جو ہی وہ سمجھدار بنا لاؤں گی، تیرے گھر بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی کہ زندگی بھر میرا بچہ تیرے گھر کی خدمت رہے. ایک ماں کی آرزو ہے، کیا پیاری آرزو ہے. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ہونے کے پہلے ہی آرزو. اور آج کی ماؤں کی آرزو کیا ہے؟ تمام ماؤں کی نہیں، بس پیدا ہونے کے پہلے ہی بھاری سے بھاری کانوینٹ میں 1,00,000 روپے دے کر ٹکٹ سیٹ ریزرو کر دیتے. ایک زمانے میں ٹکٹ لیتے تھے، اب یہاں پر سیٹ. ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، جا کر اتنا ڈونیشن دے کر ریزرویشن کر کے آ جاتے. پھر ان کی آرزو کیا ہے؟ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے، بہت اچھی بات، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ دین والا نظریہ نہیں ہے. دین والا نظریہ ہو تو جو ماں یہ چاہے گی کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ میرا بیٹا مسلمان بیماروں کی مدد کرے. جو بھی مسلمان بیمار ہو اس کی مدد کرے میرا بیٹا، یہ ارادہ ہونا. نہیں، میرا بیٹا خوب کمائے گا، خوب کمائے گا، جسے آپریشن کی ضرورت نہیں اسے بھی آپریشن ضروری بول کے کمائے گا، ایسا نظریہ نہ ہو. تو یہاں بی بی مریم کی والدہ کا نظریہ دیکھیے کہ حاملہ ہو گئیں، حمل کی تکلیفیں، حمل کی مشقتیں، مگر دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. کیسے میں میرے رب کو خوش کروں؟ میرے رب کو خوش کرنے کے لیے میرے پاس ہے کیا؟ اے پروردگار، جو بیٹا تو مجھے دے گا، انہیں امید تھی کہ انہیں بیٹا پیدا ہوگا. بی بی حنا کو ایک امید تھی، اللہ سے امید تھی کہ مجھے لڑکا پیدا ہوگا. تو اس امید پر انہوں نے نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں جو ہے ما فی بطنی، جو میرے بطن میں ہے. بطن کا معنی کیا ہے؟ پیٹ. جو میرے پیٹ میں ہے اے پروردگار، اسے میں فری تیرے لیے چھوڑ دوں گی، یعنی آزاد، کوئی ذمہ داری اسے نہیں رکھوں گی. فتقبل منی، اے پروردگار میری جانب سے اس نظر کو قبول فرما لے. تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو دیتی ہوں. پیدا ہونے سے پہلے ہی ابھی شکم مادر میں ہے بیٹا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. ماں کی آرزو یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو تو اے پروردگار تیرے راستے میں لگا دوں،
تیرا جو گھر ہے بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے لگا دوں کہ تیرے گھر میں عبادت کرتا رہے، تیرے گھر کی صفائی کرتا رہے، تیرے گھر میں چراغوں کو روشن کرتا رہے، تیرے گھر میں عبادت آنے والوں کی خدمت کرتا رہے، بس وہ رہے، تیرا گھر رہے، تیرے گھر کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے میرے بیٹے کو۔ یہ منت مانی کس نے؟ بی بی حنا۔ یہ کس کی ماں ہے؟ بی بی حنا، بی بی مریم کی والدہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، ماں کی ماں۔ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یعنی میری اس دعا کو تو سن رہا ہے، میرے دل کی مراد کو تو جان رہا ہے۔ اے پروردگار، میری اس نظر کو، میرے اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ بی بی مریم کی والدہ نے، ام مریم یعنی بی بی حنا نے نظر مان لی۔ اب دن گزرتے گئے، آخر کار زچگی ہوئی، لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوگی۔ پروردگار کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا، جب بیٹی پیدا ہو گئی، قالت، کہنے لگی، کون؟ بی بی حنا، ربی، میرے پروردگار، انی وضعتها انثی، میں نے اسے جو جنا ہے، مجھے لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے لڑکی کو جن دیا۔ دیکھیے فریاد کے انداز میں کتنا ادب ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اے پروردگار کیا کر دیا تم، میں تو منت مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیٹے کو تیرے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، مگر تو بیٹا دینے کے بجائے مجھے بیٹی دے دیا، کیوں مجھے بیٹی دیا؟ ایسا انداز نہیں ہے، کیونکہ ادب بڑی چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی ادب چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہے۔ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے کفریہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا بھائی، میرے اوپر ظلم کرتا کب تک ہی ظلم کرے گا کہ معلوم نہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کب تک ظلم کرے گا مجھ پہ معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلم اللہ کے حق میں محال ہے، مگر یہ ظلم کو اللہ کی طرف، کیا انصاف ہے پروردگار تیرا، کیوں ایسی بے انصافی کرتا ہے؟ ایسی باتیں لوگ کر دیتے ہیں، مگر اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے، انہیں خبر نہیں، نکل گئے باہر۔ تو بی بی حنا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں کیا کروں، تو مجھے بیٹی دے دیا، بلکہ سارا الزام اپنے سر پہ لے رہی۔ انی وضعتها انثی، میں نے جن دیا ہے لڑکی کو، یہ میری غلطی ہے۔ یہی عاجزی ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، قرآن کی آیت، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے بہکا دیا، اس کی قسم۔ اللہ سے کہہ رہے تو بہکایا مجھے۔ مگر آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے خود پہ ظلم کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے خود پہ ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ، ہم دونوں میاں بیوی من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ یہ عاجزی، دیکھیے عاجزی کیا چیز ہے، اسے سمجھانے کے لیے ہارون رشید وہ مشہور واقعہ ہے، محمود و ایاز کے واقعے بہت مشہور ہیں۔ محمود نے
جو بادشاہ تھا اس نے ہر ایک کو ایک قیمتی چیز دیا، دے کر کہا کہ اسے توڑو۔ بولے کیسا توڑیں گے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایاز کو بلا کے ایک چیز دیا، دے کر کہا اسے توڑ، بولتے فوراً توڑ دیا۔ جو ہی توڑا، بادشاہ محمود نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے نالائق، عقل نہیں تجھے، توڑ دیا۔ کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے۔ یعنی آپ بولے اسی لیے نہ توڑا، میں بول سکتے تھے نا۔ بادشاہ کچھ دیر پہلے تو آرڈر دیا توڑ، میں توڑا، پھر مجھے اٹھا کر پوچھتا نا یہ کیسا کراس کوسچن ہے تیرا۔ نہیں، ایاز نے کہا کہ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ اتنی قیمتی چیز تو توڑا، تیرا دل کیسے ہوا؟ اس نے کہا اس سے زیادہ قیمتی چیز میں توڑ سکتا ہوں، میرے آقا کا دل توڑ نہیں سکتا، میرے آقا کا دل میں توڑ نہیں سکتا۔ یہ بندگی کیا ہے اس کا ایک نمونہ بتایا۔ یہ ایاز میرا غلام میرے ساتھ کیسی عاجزی کر رہا ہے، میں حکم دیا توڑ، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے توڑا، تو اس کا جرم کیا؟ کچھ جرم نہیں۔ لیکن جب میں نے پوچھا کیوں توڑا، تو اس نے پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا آپ ہی نے تو حکم دیا، بلکہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسی عاجزی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، جو بھی اچھائی تجھے پہنچے فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، جو برائی تجھ سے ہو جائے فَمِنْ نَفْسِكَ، وہ تیری طرف سے۔ خیر رب کی طرف سے، شر خود کی طرف سے، حالانکہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے، مگر ادب کا تقاضا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ ایمان مفصل ہم پڑھتے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل، اس کو بعض لوگ ایمان مجمل کہیں گے، حالانکہ وہ مجمل نہیں ہے، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ مجمل کا معنی کیا ہے؟ بریف، مختصر۔ مفصل کا معنی ڈیٹیلڈ، یعنی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تقدیر کی اچھی چیزیں اور بری چیزیں، یعنی ہم طاقتور ہوئے، یہ طاقت اللہ کی طرف سے، ہم کمزور بنے، کمزوری بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخیر والشر من لدیک ولا ينسب الشر الیک، اے پروردگار خیر اور شر تیری جانب سے ہے، مگر شر کی نسبت تیری طرف نہیں کرتے، ہماری طرف کریں گے، خیر کی نسبت تیری طرف کریں گے۔ جو بھی نیکی ہم نے کی، جو بھی نیکی ہم سے ہوئی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نیکی کی، میرے رب کا کرم ہو گیا، رب کا کرم ہو گیا عشاء کی نماز پڑھ لیا، رب کا کرم ہو گیا تفسیر کی محفل میں بیٹھ گیا، رب کا کرم ہو گیا کہ سخاوت کر دیا، رب کا کرم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کر لیا، رب کا کرم، رب کا کرم۔ یہ غلطی ہو گئی، فجر کی نماز کے وقت سو گیا، اٹھ کر انہیں صلاح دلا میں سو گیا، ہے نہیں بولتا میری غفلت بھائی، میں سو گیا، معافی مانگوں گا، روئے گا، معافی طلب کرے گا، یعنی میں کیا کرنا، انہیں صلاح دلا میں سو گیا۔ ایسا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے، حالانکہ نیند بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، نیند اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ پر نیند طاری ہو گئی، مگر جاگنے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں سو گیا۔ فجر کو آ گئے، میرے جیسا پرفیکٹ انسان دنیا میں نہیں، کئی سا جاگا بھی تو رات کے 3 تک جاگا بھی تو میں برابر فجر کو اٹھ جاتا ہوں، میں پرفیکٹ ٹینس ہوں، پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا یا نہیں بولتا، یہ بڑی غفلت ہے۔
یہ بڑی نادانی ہے. تو نیکی کرو خدا کی طرف اسے منسوب کر دو, برائی ہو جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کرو. تو بی بی مریم کی والدہ محترمہ بی بی حنا کہنے لگیں ربی انی وضعتها انثی, میرے پروردگار میں نے لڑکی کو جنم دے دیا, لڑکی کو میں جنی ہوں. I gave birth to female child. I gave birth, اپنی طرف نسبت خود کی طرف کر رہے ہیں. کبھی کبھی میں انگریزی میں جو بول لیتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ دور ہی انگریزی کا ہے. یہی مقصد ہے, دوسرا کوئی مقصد نہیں. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا جنی, بیٹا جنی بیٹی جنی, اللہ کو نہیں معلوم, اللہ تو بہتر جانتا ہے. مگر یہ بے قرار ہو گئی, اب میں میری منت کیسے پوری کروں؟ میں نے تو منت مان لی کہ بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. مسجد کی خدمت کے لیے لڑکا چاہیے, لڑکی کو اجازت نہیں ہے. مسجد میں آنا, مسجد صاف کرنا, مسجد میں نماز پڑھتے رہنا, عبادت میں کوئی عورت آ جائے تو یہ مسجد میں اجازت ہوگی کیا؟ جب یہاں نہیں تو بیت المقدس میں کیسے اجازت ملے گی؟ اور اس زمانے میں دستور وہی تھا, شریعت وہی تھی, اور اس وقت پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام یہ جو بی بی حنا ہیں ان کے بہن بھائی تھے, بی بی مریم کے خالو, خلی صاحب خالو بی بی مریم کے. تو یہ اب بی بی حنا بے قرار ہو گئی کہ کیسے میں منت پوری کروں. چاہتی تو بول سکتی تھی بیٹا ہوتا تو میں وقف کر دیا, بیٹی ہوگی کیا کرنا, میں کیا کروں؟ ایسا نہیں, عبادت کا شوق ہے, لہذا بے قراری پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا جنی, بیٹا یا بیٹی ہو. بیٹی جنی اللہ بہتر جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یہ بھی کہنے لگیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. لڑکے کا حکم الگ, لڑکی کا حکم الگ. اور مفسروں نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑکا, اے حنا, جس لڑکے کی تجھے آرزو تھی, جو لڑکا تیرے دماغ میں, تیرے دل میں, تیری امید میں تھا, وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں. اس لڑکی سے میں وہ کام لوں گا جو لڑکے بھی نہیں کر سکتے. بی بی رابعہ سے وہ کام ہو گئے جو بڑے بڑے مردوں سے نہیں ہو سکے. بی بی فاطمہ الزہرا سے وہ کام ہو گئے جو بڑے بڑے مردوں سے نہیں ہو سکے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے وہ خدمت ہو گئی جو بڑے بڑے مالداروں سے نہیں ہو سکی, مرد مالداروں سے نہیں ہوئی. بی بی خدیجہ سے وہ خدمت ہو گئی. مرد عالموں سے وہ دین نہیں پھیلا جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پھیلا. یہ چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. تو پروردگار کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ, ذکر کا معنی ہے لڑکا, انثیٰ کا معنی ہے لڑکی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. یعنی وہ لڑکا جو تیرے خیالوں میں ہے, ایک لڑکا ہوگا, خوبصورت ہوگا, اونچا ہوگا, دراز ہوگا, طاقتور ہوگا, وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. اے میری بندی, اے حنا, تیرے دماغ میں ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا کچھ بھی رہے اس لڑکی کے جیسا نہیں. یہ مریم کو وہ مقام دوں گا, یہ مقام اگر تجھے بیٹا پیدا ہوتا تو اس بیٹے کو بھی وہ مقام نہیں ہوتا. وہ مقام میں مریم کو دوں گا, میری قدرت کا ایک نقشہ بنا دوں گا, میری قدرت کا ایک نمونہ بنا دوں گا مریم کو, میری قدرت کا ایک جلوہ بنا دوں گا مریم کو. ہر ماں بچہ جنے گی مرد سے ملنے کے بعد, لیکن کسی مرد کو ہاتھ لگائے بغیر
کسی مرد کو قریب ہوئے بغیر، کسی مرد کے قریب ہوئے بغیر تیری بیٹی مریم بچہ جنے گی، ایسا نمونہ میں بناؤں گا۔ تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر بی بی حنا عرض کرنے لگیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میری بیٹی کا نام میں مریم۔ مریم کا معنی بتاتے ہیں کنواری، یعنی دل میں انہوں نے پہلے یہ ٹھان لیا کہ میری یہ بچی صرف عبادت میں لگے گی، اس طرح عبادت میں لگے گی کہ شادی بھی نہیں کرے گی، شادی کرے گی تو دوسری مصروفیات، حالانکہ شادی کرنا یہ بھی ضروری ہے، سنت ہے، مگر اس وقت تو وہ شریعت نہیں تھی، یہ پرانا زمانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے کیونکہ بی بی مریم ہی سے پیدا ہونے والے، تو بی بی مریم کی ماں کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ تو نام جو رکھتے ہیں یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے نام رکھو۔ مگر آج لوگوں کے دلوں میں کہ اسے ہم بیماری کہیں گے یا کھجلی کہیں گے معلوم نہیں، نام لیٹسٹ ہو، نام ٹیسٹ کرے بغیر نام رکھ دیتے، لیٹسٹ نام۔ کہاں بھائی دیکھ کر نام رکھے؟ نیٹ میں دیکھے، نیٹ ایک جال میں جا کے پھنس جاتے، کسی عالم سے نہیں پوچھتے، محلے کے امام سے بھی نہیں پوچھتے، اپنے گھر کے بزرگوں سے بھی نہیں پوچھتے، عجیب و غریب نام رکھ دینے کے بعد اس کے چند دنوں کے بعد اگر کسی سے پوچھتے اس کا نام کیا ہے، ایسا لفظ ہی نہیں ہے بولو، ایسا کہاں دیکھے بھائی، کہاں دیکھے؟ نیٹ میں دیکھا، وہاں پہ اسلامک نیمز کا کچھ یہ چڑھا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کرنے والے کون؟ مسلمانوں کے دشمن، یہ خود اپنے غلط نام رکھ لیں اپنے بچوں کے، اس لیے ویسے نام چڑھا دیتے۔ تو اس پہ ایسا بھروسہ کہ خدا کا یہ بندہ قرآن کی آیت کو بھی اتنے یقین سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نیٹ میں آ گیا، نیٹ میں دیکھ لینا۔ میں نیٹ کیا ہے؟ نیٹ انگریزی میں نیٹ کا اس کا ترجمہ کرو جال، انٹرنیٹ کا معنی عالمی جال، پوری دنیا کو اس میں پھنسانا، جس طرح مچھلیوں کو پھنسا دیتے جاتے جال بچھا کر۔ تو اس میں کوئی نام دیکھ لیں آپ، اس کا معنی دیکھ لیں، تو آ کر کسی عالم سے اجازت لیجیے، اپروول لیجیے۔ دنیا کے کاموں میں ہم اپروول لیتے ہیں، اٹیسٹیشن لیتے ہیں، نہ جا کر اٹیسٹیشن برابر ہے کیا؟ تو ویسا جا کر کسی عالم سے پوچھ لیجئے، جب پکے طور پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ صحیح نام ہے تب آپ اپنے بچے کا وہ نام رکھیے۔ مگر یہ سمجھتے کہ مولانا کو کیا معلوم ہے، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، لہذا وہ دیکھ کر رکھتے نام۔ تو ایک نے اپنے بچے کا نام رکھا اوتھمین۔ کیا ہے اوتھمین؟ عثمان۔ عثمان کو انگریزی میں اس کا انڈیکیشن فا جو آتا ہے، فا، یہ سین کا مخرج الگ ہے، فا کا مخرج الگ ہے۔ اب فا کا جو مخرج ہے اس کا انڈیکیشن ٹی ایچ سے وہ دے دیے اور او کو وہ لگا دیے، تو یہ اسے پڑھتے ہیں، مان بھی پڑھنے نہیں آتا، ین رہنے کی وجہ مین پڑھ لیا اسے، اوتھمین۔ کیا ہے اوتھمین؟ میرے بچے کا نام۔ کہاں بھائی؟ اچھا کیا ہے؟ بہت توجہ دینے کے بعد اچھا عثمان، کیا یہ حال بنا ہے تمہارے نام، ایسا نام بگاڑ دیے ہو تم۔
تو یہ بی بی مریم کا نام ان کی والدہ رکھتی ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے پروردگار میری بچی کو میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ہونے والی اولاد کو بھی، اس کی اولاد کو بھی اگر تو اسے اولاد والی بنا دے گا تو اے پروردگار اسے بھی شیطان سے بچا، اس کے بچوں کو بھی شیطان سے بچا. من الشیطان الرجیم وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم. شیطان سے اگر بچنا ہے خدا ہی بچائے، کوئی بچا نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے میں اللہ کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ بڑا طاقتور ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو پھسلا کے رکھ دیتا ہوں، ایک لمحے میں پھسلا دیتا. جب تک خدا نہ بچائے کوئی اس سے نہیں بچ سکتا. تو پہلی دعا کیا ہے بی بی حنا کی؟ اے اللہ مجھے بچی پیدا ہوئی، اس کا میں نام رکھی، پھر اسے تیری پناہ میں دے رہی ہوں، تو اسے سیف رکھ، تو اسے محفوظ رکھ. کس سے محفوظ رکھ؟ شیطان سے محفوظ رکھ. یعنی اسے بیماری نہیں آنا، کمزوری نہیں آنا، یہ ساری باتیں بعد. شیطان کا اس پہ غلبہ نہیں ہونا، یہ پہلی دعا ہے. بیماری آئے گی تو آدمی کی دنیا میں اسے تکلیف ہوگی، آخرت میں کچھ پریشانی نہیں ہے. غریبی آئے گی تو دنیا میں تکلیف، آخرت میں پریشانی نہیں. اگر شیطانیت آ گئی تو دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. اس لیے بی بی مریم کی والدہ کس چیز کا پہلا خطرہ شیطان کا ہے. تو عرض کرتے ہیں اے اللہ شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے بچنے کے لیے میں تیرا سہارا لے رہی ہوں، تیری پناہ میں دے رہی ہوں، تیری سیکیورٹی میں، تیری پناہ میں دے رہی ہوں. میری اس بچی کو بچا، اور بچی کی جو نسل آئے گی اسے بھی بچا. کہاں تک کا خیال ہے؟ اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، سب کو اے پروردگار بچا. اس کے بعد واقعہ جاری ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا. وقت جو ہے گزرتا چلا جاتا ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا، ہماری اولاد کو گناہوں سے بچا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.